بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال عید کی نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی، اس حوالے سے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا انتظار ہو رہا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ چکا ہے۔ وہ حضرات جو اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے اسے آڈیو میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سوال کیا گیا ہے، سوال خود حضرت محتمم صاحب نے کیا ہے، حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں۔ حضرت نے مفتیان کرام سے سوال کیا ہے کہ حضرات مفتیان کرام دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں جاری لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایات کے پیش نظر دارالفتہ کی طرف سے نماز جمعہ سے متعلق ہدایات حاصل کی گئی تھی۔ اب جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب الختم ہے اور ابھی لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کوئی صورتحال واضح نہیں ہے، اس لیے نماز عید الفطر کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ اسی طرح برقرار رہا تو نماز عید الفطر کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا، رہنمائی فرمائی جائے۔ جواب میں لکھا گیا ہے، عیدین کی نماز احناف کے نزدیک اصح اور مفتہ بھی قول کے مطابق واجب ہے اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعے کے لیے ہیں۔ البتہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین میں خطبہ سنت ہے اور وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا اگر عید الفطر تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مساجد وغیرہ میں 5 سے زائد لوگوں کو نماز کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو 6 شعبان سن 1441 ہجری مطابق 1 اپریل سن 2020 کے فتوے میں جن شرائط و تفصیلات کے ساتھ مساجد میں اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہی کی رعایت کے ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں نماز عید بھی ادا کی جائے، اور جن لوگوں کے لیے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے، عذر اور مجبوری کی وجہ سے ان سے نماز عید معاف ہوگی، لہذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ حضرات اگر اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ جنہیں عید کی نماز نہ مل سکے ان کے لیے فقہاء نے 2 یا 4 رکعت چاشت کی مستحب قرار دی ہیں فقط، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ نیچے مفتیان کرام کے دستخط ہیں، حضرت مفتی محمود بلند شہری، حضرت مفتی نعمان سیتاپوری، حضرت مفتی وقار علی، مفتی زین الاسلام صاحب وغیرہ۔ ایسی ہی خبروں کے لیے اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔